بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیور کی موت کے بعد اس کی بیوی کو میری ساس ہمارے گھر لے آئی کہ وہ اداس نہ ہو، مگر دیورانی تو روز باہر نکل جاتی اور مجھے کہتی اپنے شوہر کی قبر پر جا رہی ہوں۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہوتا، مگر اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو میرے دیور کی ہی ہوتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو اس کے پیچھے گئی، مگر جس آدمی سے وہ مل رہی تھی اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ تو مجھے پہلی نظر میں وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی جو میری دیورانی تھی، اور میں تو اسے دیکھ بھی پہلی بار ہی رہی تھی۔ میں حسب معمول گھر کی صفائیاں کرنے سے فارغ ہوئی تو دیکھا تھا کہ میری ساس گھر سے باہر جا رہی ہے۔ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ اکثر وہ کسی نہ کسی کام سے چلی جاتی تھی، لیکن میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جب وہ گھر واپس آئے گی تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ اپنی ساس کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تو اور پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ تمہاری دیورانی ہے، یہ اپنے عاصم کی بیوہ ہے۔ اب تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اس سے دنیا میں نہیں رہا، تو میں اس بیچاری کو کیسے چھوڑ دیتی، بس اسی لیے اسے یہاں پر لے آئی۔ مجھے حیرانی ساس پر ہو رہی تھی کہ وہ اس کو ہمارے گھر پر کیوں لے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، مگر جب اس کا شوہر ہی نہیں تھا تو اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق تھا؟ یہ اپنے گھر چلی جاتی اور میری ساس بجائے اسے اس کے میکے بھیجنے کے ہمارے سروں پر مسلط کرنے لے آئی۔ میرا موڈ ناخوشگوار دیکھ کر میری ساس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا کہ فی الحال میں کچھ بھی نہ کہوں، اور اسے کہنے لگی، اور اوہ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، آج سے یہی تمہارا گھر ہے، جس طرح جی چاہے تم ویسے ہی رہنا، ہم سب تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو حیرانی سے دیکھا کہ یہ وہی ہے جنہوں نے پسند کی شادی کرنے پر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس کی بیوی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج وہ اس کے مرنے کے بعد اپنی بہو کو قبول کرنے پر بھی تیار ہو گئی۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی کہ سب کے پیچھے اصل میں میری ساس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو کوئی کام بھی بغیر فائدے کے کرتی نہیں، تو آخر اس لڑکی سے اسے ایسا کیا فائدہ ہے جو اس کو گھر پر لے آئی؟ وہ لڑکی چپ چاپ کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں کھڑی حیرانی سے سوچتی رہ گئی۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا تو کہنے لگا، ہاں مجھے اماں نے ذکر تو کیا تھا کہ وہ عاصم کی بیوہ کو گھر لانا چاہتی ہے، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنی اس بات پر عمل بھی کر لیں گے، اور اچھا ہی ہے کہ وہ عدت ہمارے گھر پر ہی گزار لیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری ماں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھنے کے چکروں میں لگ رہی ہے، انہوں نے تو عدت کی بات ہی نہیں کی کہ یہ عدت پوری کرنے کے بعد چلی جائے گی۔ میرا شوہر بھی چپ رہ گیا، وہ بھی کیا کہہ سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کون سا اس کی ماں نے ہم دونوں سے پوچھ کر کیا تھا۔ جب سے دیورانی گھر میں آئی تھی میری ساس کی توجہ ہم دونوں میاں بیوی سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی اور مجھے بھی کہتی تھی کہ اس کا خیال رکھا کرو، اس بیچاری کو اداس نہ ہونے دیا کرو، اس کا شوہر فوت ہوا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے یہ لڑکی آپ کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی اس بیچارے پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی؟ پہلے آپ نے اسے گھر سے نکال دیا، پھر اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور پھر وہ اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلا گیا، تو آپ اس لڑکی کو اب ہمارے گھر پر لے آئی ہیں، اس کے نحوست کہیں ہمیں بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو میری ساس نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میری ساس صرف اسی کی ہو کر رہ جائے گی۔ مجھے تو یہی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر اس لڑکی کو قبول کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اگر تو وہ امید سے ہوتی تو میں سمجھ سکتی تھی کہ اپنے ہونے والے پوتے کی وجہ سے میری ساس نے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ایسی ویسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اس لڑکی کا رویہ بھی بہت عجیب ہوتا تھا۔
جتنی محبت میری ساس اس سے کرتی تھی وہ اتنی ہی بیزاری ان سے دکھاتی تھی۔ ان کی باتوں کا بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی اور زیادہ تر اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ میری تو اس سے اتنی زیادہ بات چیت ہوتی ہی نہیں تھی کہ اگر میں اسے کوئی بات کر بھی لیتی تو وہ صرف سر ہلا کر ہی جواب دیتی تھی۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک انچاہے فرد کی طرح تھی۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، ہم اچھے طریقے سے رہ رہے تھے۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اب اچانک سے ایک غیر اور ناپسندیدہ شخص کا گھر میں داخلہ ہم سب کی زندگی کو بہت ڈسٹرب کر گیا تھا۔ کچھ دن تو سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ گھر سے باہر جانے لگی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے۔ نہ تو میری ساس سے اس نے اجازت لی کیونکہ وہ سو رہی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھے بتایا۔ کم سے کم گھر سے باہر جانے سے پہلے بتا تو دے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تو کہنے لگی اپنے شوہر کی قبر پر جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر بغیر میری طرف دیکھے دروازہ پار کر گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد اپنی ساس کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ الٹا اسی کی سائڈ لینے لگی اور کہنے لگی کہ تم اس کو بس کچھ مت کہو، بیچاری بڑی دکھوں کی ماری ہے، جوانی میں ہی اپنے شوہر کا غم اٹھا لیا ہے، یہ کیا چھوٹی بات ہے، تو اسے جو کرتی ہے وہ کرنے دے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اب اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ جب میری ساس کو ہی کوئی مسئلہ نہیں تو میں کیوں بری بنوں، اور میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ فی الحال اس پر تمہیں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو بھی اس کے آنے سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بات اچھی تھی کہ وہ گھر میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بس ایک دن ہی جائے گی، لیکن اب تو وہ روزانہ گھر سے باہر نکل جاتی اور یہی کہتی کہ میں قبرستان جا رہی ہوں۔ مجھے اس بارے شک ہی ہونے لگا تھا کہ یہ روز روز قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ مجھے اس بارے میں بھی جاننے کا تجسس سے لگا رہتا تھا کہ آخر یہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، میرا دیور کافی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہا تھا، زیادہ تر تو وہ ہاسٹل میں ہی رہتا تھا، کبھی کبھار آ جاتا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس کی عادتیں بہت اچھی تھی، ہر ایک کے ساتھ بہت تمیز اور سلیقے سے بات کرتا تھا۔ میں نے تو دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب اس کی پڑھائی پوری ہوگی تو میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ اماں کو میری چھوٹی بہن کی بہت فکر لگی رہتی تھی، تو بس میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد سے جلد ان دونوں کے رشتے کی بات اپنی ساس سے کروں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرتی، مجھے اپنی ساس کا پتہ چلا کہ وہ تو میرے دیور عاصم کے لیے اپنی بھتیجی کو لانے کا سوچ رہی ہے۔ وہ جس لڑکی کو میری دیورانی بنانے کا سوچ رہی تھی وہ ایک نمبر کی ہوشیار اور چلاک لڑکی تھی، اور مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی گھٹن ہونے لگی کہ اگر وہ میری دیورانی بن کر آئے گی تو میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی۔ لیکن شکر ہے کہ عاصم نے انہیں منع کر دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اس وقت تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر بات کرنے سے رک گئی کہ اس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، پھر ہی اپنی بہن کی بات چلاؤں۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد دیور نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، اور اب وہ دونوں ایک ہی جگہ پر جاب بھی کر رہے تھے۔ میری ساس نے یہ سن کر بہت واویلا مچایا اور کہا کہ وہ ہرگز بھی اسے پسند کی شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسری طرف عاصم بھی اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے کسی بات پر ڈٹے دیکھا، ورنہ تو وہ اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ فرما بردار بچہ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس کو وہ پسند کرتا تھا، کیونکہ نوبت یہاں تک آئی ہی نہیں تھی کہ ہم اسے دیکھ پاتے۔ میری ساس نے عاصم کو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرے گا تو اس گھر سے چلا جائے، اور وہ واقعی چلا بھی گیا تھا۔ بعد میں ہمیں کسی سے پتہ چلا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے، اور اس نے گھر آنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے کال بھی کی تھی، لیکن میری ساس نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ عاصم کی شادی کو پورا 1 سال گزر گیا۔ اس سارے عرصے کے دوران میری ساس کا دل نہیں
پسیجا۔ حالانکہ وہ بیچارہ کئی بار آ کر معافی مانگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری ساس دروازہ ہی نہیں کھولتی تھی، کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ مجبوراً وہ بیچارہ مایوس ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر کسی نے ایک دن بتایا کہ اس بیچارے کی نوکری چھوٹ گئی ہے اور اس کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تب میں نے اسی بتانے والے کے ہاتھ کچھ پیسے عاصم کو بھجوا دیے تھے۔ میرا دل کبھی کبھی چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر پر جاؤں، اس سے ملوں اور اس کی بیوی سے بھی، لیکن اپنی ساس کے ڈر سے ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ اور ابھی چند ہفتے پہلے کی ہی تو بات تھی، میری چھوٹی بہن کی ڈلیوری ہوئی تھی اور وہ بیرون ملک رہتی تھی، وہ اکیلے ہی ہوتی تھی، اس لیے مجھے کچھ دن وہاں پر جا کر رہنا پڑا۔ اور وہیں مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ عاصم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر تو مجھ پر بجلی بن کر گری۔ مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر اور میری ساس عاصم کی میت کو بعد میں اپنے گھر لے آئے اور یہی سے اس کا جنازہ اٹھایا تھا۔ میں نے عین وقت پر پہنچنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میں جنازے کے اگلے دن ہی پہنچ پائی تھی۔ مجھے تو یہ تھا کہ اپنی دیورانی سے افسوس کروں گی، لیکن میں پتا چلا کہ وہ جنازے کے کچھ دیر بعد ہی چلی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جس گھر نے اسے قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ وہاں پر ٹھہر کر کرتی بھی کیا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ پھر میری ساس سے گھر پر لے آئی۔ اب وہ یہیں پر تھی، حالانکہ اس کی عدت بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن جانے وہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتی تھی۔ شاید اس نے بھی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی ہوگی تھی، تبھی انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ ابھی مجھے اپنی دیورانی کی ٹینشن ہی کیا کم تھی کہ ایک اور پریشانی بھی میرے سر پر سوار ہوئی۔ مجھے میری دوست نے ایک دن فون کر کے بتایا کہ تمہارے شوہر تو کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کو ایک ریسٹورنٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے دیکھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ میں نے اسے جھٹلا دیا کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اول تو میرے شوہر ایسے نہیں ہیں اور دوسرا وہ لڑکی ان کے آفس کی کولنگ یا کوئی کلائنٹ ہی ہوگی، لیکن اس نے میرے دل میں شک کا بیج تو بو ہی دیا تھا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا تو یہ جان کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ آج کل تو میرے شوہر کے مزاج اور رنگ ڈھنگ بھی بدلے سے ہی لگ رہے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ تیار ہو کر باہر جانے لگے تھے اور آج کل وہ فون پر بھی بہت زیادہ مصروف رہنے لگے تھے۔ مجھے اپنی دوست کی بات سچ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں گھبرا گئی کہ میں اپنا گھر ٹوٹنے سے کیسے بچاؤں۔ جانے کون ہے جو میرے شوہر کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ سوچتے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری دیورانی بھی تو ہر روز گھر سے بہانہ بنا کر کہیں باہر ہی نکل جاتی ہے، اور دوسری طرف میرے شوہر کے یہ تیور کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کا ہی کوئی چکر چل رہا ہو۔ یہ بات مجھے ماننے میں تو نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو تو اس سے یہاں رہنے پر سب سے اعتراض تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مرد ذات تو ہوتی ہی بے وفا ہے، کیا پتا کہ ان کی نیت بدل گئی ہو۔ میں بغیر ثبوت کے کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سوچا کہ پہلے اپنے طور پر اس معاملے کی خود تحقیق کرو۔ اگلے دن میری دیورانی گھر سے باہر نکلی تو میں بھی چوری چوری اس کے پیچھے جانے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ قبرستان جاتی ہے یا کہیں اور میرا شک بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ قبرستان نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ تو ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جس آدمی سے وہ ملی، اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تک جیسے زمین نکل گئی۔ وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اس کا مطلب تو صاف تھا کہ یہ دونوں مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہ لڑکیاں سہارے کی تلاش میں میرے شوہر کو پھنسا رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح سے اپنا گھر بچانا چاہتی تھی اور یہ بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں ان دونوں کی حقیقت جان گئی ہوں۔ میں جو بھی کرنا چاہتی تھی بالکل خاموشی سے کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ میں اس لڑکی کے گھر کا پتہ چلاؤں گی کہ یہ کہاں پر رہتی تھی، اس کے گھر والے کون ہیں، پھر اس کے گھر جا کر بات کروں گی اور انہیں مناؤں گی کہ اسے یہاں سے آ کر لے جائیں، ورنہ یہ میرا گھر توڑ دے گی۔ مجھے امید تھی کہ شاید یہ منصوبہ کام کر جائے۔ میں نے عاصم کے ایک بہت ہی قریبی دوست کو فون کیا اور اسے کہا کہ عاصم کے سسرال والوں کا پتہ دے۔ پہلے تو وہ دینے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن میرے بے حد اصرار کرنے پر اس نے مجھے ایڈریس دے دیا۔ اگلے دن جب میں دیے ہوئے پتے پر پہنچی تو میرا دل بہت دھڑک رہا تھا کہ میں کیا کہہ کر اپنا تعارف کرواؤں گی،
کیا پتا وہ لوگ میری بات سنے ہی نہ، اور کہیں جب ہم نے اپنی بیٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تو اس کی جیٹھانی سے ہمیں کیا واسطہ۔ لیکن میں پھر بھی ایک کوشش تو کرنا چاہتی تھی، کیا پتا وہ اپنی مرضی سے ہی یہاں نہ آنا چاہتی ہو۔ اسی لیے میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہی بہرحال میں نے سب سوچوں کو دماغ سے نکال کر دروازے پر دستک دے ہی ڈالی۔ دروازہ جس عورت نے کھولا تھا، میں نے اسے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی بیٹی کی جیٹھانی ہوں، عاصم کی بھابھی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میرا تعارف سن کر بہت غصے میں آ جائے گی، لیکن وہ تو بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی، اندر آ جاؤ، میں نے عاصم کے منہ سے کئی بار تمہارا تعارف سنا ہے، وہ ہمیشہ تمہاری تعریف ہی کیا کرتا تھا۔ میں اندر جا کر بیٹھ گئی تو وہ عاصم کے بارے میں بات کرنے لگی کہ وہ بڑا اچھا بچہ تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی عاصم کی شادی میں ان لوگوں کی پوری مرضی تھی۔ اگر ایسا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کس حق سے ہمارے گھر میں چھوڑا ہوا ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھتے۔ ابھی میں ان سے یہ بات کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے کہنے لگی، تم بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو بلا کر لاتی ہوں، مجھے معلوم ہے تم اسی سے ملنے آئی۔ اس کی عدت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ رکھا ہے۔ شوہر کی جدائی نے اس بیچارے کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ یہ سن کر میں چونک پڑی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا وہ یہاں پر آئی ہے؟ لیکن جب میں گھر سے نکلی تو وہ گھر پر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، یہ ہے عاصم کی بیوہ اور میری بیٹی۔ میرے سر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میرے سامنے بالکل اجنبی سی لڑکی کھڑی تھی جو خود کو عاصم کی بیوہ کہہ رہی تھی، تو وہ جو لڑکی میری دیورانی بن کر اس وقت میرے گھر میں موجود تھی، پھر وہ کون تھی؟ میرا سر چکرانے لگا، میں گرنے ہی لگی تھی کہ اس سے لڑکی نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پانی پلایا۔ اس کے بعد میں وہاں پر زیادہ دیر رک نہیں پائی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ضرور کوئی بہت بڑی سازش ہمارے گھر میں ہو رہی ہے۔ آخر وہ لڑکی کون تھی جو میری دیورانی کی جگہ پر آ گئی تھی، اور اس کو ہمارے گھر میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ جانے میری ساس کو بھی اس کی حقیقت تو معلوم تھی یا نہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو عاصم کے جنازے پر نہیں تھی، لیکن یہ تو موجود تھی نا۔ انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ عاصم کی بیوہ کون ہے۔ تو ایسے کیسے یہ انجان لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر میں لا سکتی؟ تو اس کا مطلب تو یہی بن رہا تھا کہ اس سازش میں میری ساس بھی شامل تھی، بلکہ ساری سازش اسی کی تھی۔ وہی کسی اور لڑکی کو بہو اور اپنے بیٹے عاصم کی بیوہ بنا کر گھر میں لے آئی، لیکن آخر ان کو یہ سب کر کے کیا ملنا تھا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہتی کیا تھی؟ ان سب سوالوں نے میرے دماغ میں کھلبلی سی مچا دی تھی اور مجھے ہر صورت ان کا جواب جاننا تھا۔ میں گھر پر آئی تو وہ میری ساس کے ساتھ بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ساس کے پاس بیٹھی ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں اپنی دیورانی کو گھورنے لگی تو میری نظروں سے وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر چلی گئی۔ اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی کہ ضرور میری ساس اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں لانے کے لیے ہی اس گھر میں لائی ہوگی، اور میں نے اپنے شوہر کو بھی تو اس کے ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا، تو کیا میرا شوہر بھی اپنی ماں کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا؟ لیکن آخر وہ دوسری شادی کرنا ہی کیوں چاہ رہا تھا؟ اسے کسی چیز کی کمی تھی۔ ہمارے درمیان نہ تو کبھی کوئی ناراضگی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ویسا جھگڑا جس کی بنا پر یہ نوبت آئی۔ اب تو ایک ہی حل تھا کہ میرا ان دونوں کو پھر سے ملتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ اور ساری سچائی انہی سے جانتی۔ اور میں نے اگلے دن یہی کیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو میں پھر اسی دن کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ جب وہ میرے شوہر سے مل رہی تھی تو میں نے اچانک ان دونوں پر چھاپا مار دی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت گھبرا سے گئے تھے۔ میں بہت غصے میں گھر واپس آئی اور دونوں بھی پیچھے پیچھے ہی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت شرمندہ تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ہرگز بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اماں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے میں پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ بیوہ کو سہارا دینا کتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ تو میرے بھائی کی بیوہ تھی۔ اس بیچاری کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی بیوہ کو سہارا دو۔ میں تو خود سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا کروں۔ مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب اس کی بیوی کو بے آسرا دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔
لیکن میں اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کے بھائی کی بیوہ نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ چونک گیا ہے بے اختیار۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اتنی دیر سے چپ چاپ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اور پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا اماں سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ تمہارے بھائی کی بیوہ نہیں ہے۔ میں اس لڑکی سے اس کے گھر جا کر ملی ہوں جو عاصم کی بیوہ ہے۔ یہ لڑکی ایک فراڈ ہے جسے تمہاری ماں خاص مقصد کے تحت اسے گھر پر لے کر آئی۔ یہ تو تم انہی سے پوچھو کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اگر تمہیں سچ تو پتہ چل ہی گیا ہے تو میں ابھی تمہیں بتا دوں کہ ہاں، یہ عاصم کی بیوہ نہیں ہے بلکہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ عاصم کی وفات کے کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اور جو کچھ بھی اس کے نام ہوتا وہ کل کو اس کے شوہر کا ہی ہوتا۔ اس لیے میں اسے اپنے گھر پر لے آئی اور میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کروا دوں، لیکن میں جانتی تھی وہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے بھائی کی بیوہ سمجھ کر اسے سہارا دینے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کو لگا تھا کہ آپ اس لڑکی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لڑکی آپ کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات کروائی تھی۔ یہ بے سہارا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی دولت جائیداد نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کا کاروبار بہت عرصہ پہلے ہی ڈوب گیا تھا اور اب تو اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کو بے وقوف بنا کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی تاکہ سہارا اور پناہ لے سکے۔ جب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی فراڈ ہے تو میں نے اس کے بارے میں بھی معلومات کروائی تھی۔ یہ سب سن کر میری ساس تو بہت شاکڑ رہ گئی تھی، جبکہ اس لڑکی نے یہ سن کر گھر سے باہر دوڑ لگائی تھی کہ کہیں ہم اس پر فراڈ کا پرچہ ہی نہ کروا دیں۔ اور رہی میرے شوہر تو وہ شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ مجھے امید تھی کہ آج جو بھی ہوا ہے اس کے بعد وہ کبھی ساری عمر مجھ سے جھوٹ بولنے کا سوچیں گے بھی نہیں، اور میری ساس کو بھی اچھا سبق مل گیا تھا۔ اس نے لالچ کیا تھا اور بدلے میں صرف دھوکہ ہی پایا۔